اڑنے والی چڑیل۔ اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ چڑیلیں کافی طرح کی ہوتی ہیں، اسی طرح میں آپ کو آج ایک چڑیل کی کہانی سناؤں گی۔ 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک جوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک بہت پیاری اور خوبصورت تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک بڑے اور عالیشان گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے گڑیا دیتے ہوئے کہا کہ یہ گڑیا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا اور کبھی اس گڑیا کو اپنے سے دور مت کرنا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ یہ گڑیا اس کو اس کے بچپن میں اس کی دوست نے دی تھی۔ 4 مہینے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ گڑیے کو سینے سے لگا کے روتی ہے۔ یہ گھر اس کے لیے کافی بڑا تھا تو اس نے گھر کا کچھ حصہ کرائے پر دینے کا سوچا۔ اگلے ہی دن 2 کرایہ دار اس کے گھر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ان میں سے جو عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ واقعی یہ شاندار اور بڑا گھر تم اکیلی لڑکی کے لیے کچھ زیادہ ہی بڑا ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں یہ گھر میرے لیے کافی بڑا ہے، لیکن اگر ہم ساتھ رہیں گے تو مزہ آئے گا۔ لیکن ان دونوں کے ارادے ٹھیک نہ تھے اور ان دونوں نے اس گھر سے لڑکی کو بھگانے کا ارادہ بنایا۔ ایک دن اس عورت نے ماریا کے سامنے ناٹک کیا کہ میرا میاں بہت زیادہ بیمار ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے لیے علاج کے لیے جاؤ۔ اس کا علاج صرف ایک پہاڑی کے پیچھے چڑیل ہی کر سکتی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور میرے میاں کے لیے جڑی بوٹی لے کر آؤ۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماریا نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کری اور وہ چلی گئی علاج کے لیے۔ وہ جب گھر سے نکلی تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہا کہ اب ہم اکیلے رہیں گے۔ جنگل میں کافی دور تک جاتے جاتے اس کو ایک ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ اس کے کوئی قریب آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا تو ایک پیالے میں ایک چڑیل سوار تھی جو کہ اس کے قریب سے گزری۔ اس کو ماریا کو بہت ڈر لگا اور وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی اس کی ایک گڑیا جو اس کو اس کی ماں نے دی تھی وہ بولنا شروع کرتی ہے کہ تم ڈرو نہیں، یہ ایک چڑیل ہے، اس کا نام بابا یاگا ہے۔ تم اس سے بالکل مت ڈرنا، بس اپنے پاس ڈبل روٹی کے ٹکڑے اور دودھ بچا کر رکھ لینا، اور وہاں جب تم جاؤ اور تمہیں بلی اور کتے ملیں تو یہ دودھ اور یہ ڈبل روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ان کو ڈال دینا۔ جب وہ بابا یاگا کے یہاں پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں علاج کے لیے آئی ہوں۔ وہ بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور بابا یاگا ہنستے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ میں اپنے گھر میں رہنے والے ایک آدمی کی مدد کے لیے آئی ہوں، وہ بہت بیمار ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے علاج کے لیے جڑی بوٹی دیں۔ بابا یاگا کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے پانی میں چیک کر لیتی ہوں کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو۔ جیسی وہ اپنے ہرے رنگ کے پانی کے کٹورے میں کچھ منتر پڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں تو اس کے گھر میں ناچ رہے ہیں، اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جھوٹی لڑکی، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، اور یہ کہتے ہوئے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ وہاں ماریا بہت زیادہ روتی ہے۔ بہت رونے کے بعد جب وہ دیکھتی ہے تو اس کے پاس ایک کتا اور ایک بلی ہوتا ہے۔ اس کو فوراً سے وہ دودھ اور ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کی بات یاد آتی ہے۔ وہ دودھ اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے بلی اور کتے کو ڈال دیتی ہے۔ جب بلی اور کتا ڈبل روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں تو وہ ماریا کو کہتے ہیں کہ چڑیل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ ہم نہ چاہیں۔ بلی اس کو کہتی ہے کہ تم ہمارا ہر حکم ماننا اگر تم چڑیل سے بچنا چاہتی ہو۔ چڑیل نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا بند کر دیا جب سے وہ چڑیل بنی ہے، اس سے پہلے وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ بلی اس کو ایک کنگا اور کتا اس کو ایک شیشہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، جب چڑیل تمہارے پیچھے آئے تو تم یہ ایک ایک کر کے زمین پر پھینک دینا اور تم پھر بچ جاؤ گی۔ چڑیل سے بچنے کے لیے ماریا جنگل میں تیز رفتار سے بھاگتی ہے۔ چڑیل واپس آ کر دیکھتی ہے کہ ماریا کمرے میں نہیں ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ فوراً ہی اپنے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر سیر کی نکلتی ہے۔ ماریا دیکھتی ہے کہ چڑیل اس کے کافی قریب پہنچ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے کنگا نکالتی ہے اور زمین پر پھینک دیتی ہے۔ تو جب چڑیل کنگی کے نزدیک آتی ہے تو کنگا اڑتا ہے اور اس کے بالوں میں کنگھی کرتا ہے۔ پھر آگے جا کے ماریا جب محسوس کرتی ہے کہ چڑیل دوبارہ اس کے پیچھے آ رہی ہے
تو وہ شیشہ زمین پر پھینک دیتی ہے۔ شیشہ زمین پر پھینکنے سے ہی فوراً سے ایک بڑے سے پہاڑ جیسے شیشے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بابا یاگا شیشے میں دیکھتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میری دوست اینا، تم کہاں ہو؟ میں نے تمہیں ایک جادوئی گڑیا دی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ اگر تم ہوتی تو تم میرے بالوں میں پھول لگاتی۔ ماریا سوچتی ہے، کیا یہ میری امی کی بات کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جادوئی گڑیا تو میرے پاس ہے اور یہ میری امی کی دوست نے انہیں بچپن میں دی تھی۔ وہ بھاگتے کے باہر نکلتی ہے اور گڑیا دکھاتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا یہی وہ جادوئی گڑیا ہے؟ چڑیل اس گڑیا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں یہ بالکل وہی گڑیا ہے، تم میری دوست انا کی بیٹی ہو۔ وہ اس کو پیار سے گلے لگاتی ہے اور اس کے گھر جا کر ان دونوں جو ان کے گھر میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا سبق سکھاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔